بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 40 میں باب حکم الاسراء فصل ثانی سے احادیث نمبر 3970 سے لے کر 76 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت لما بعث اہل مکہ فی فداء اسرائہم بعثت زینب فی فداء ابی العاص بمال فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص فلما رآها رسول الله رك لها ركة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أصيرها وتردوا عليها الذي لها فقالوا نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب إليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقالوا كونا ببطن يا جيجا حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها. رواه أحمد وأبو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار مکہ پر غلبہ اور فتح عطا فرمائی اور ان میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے اور کچھ قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی رہائی کے بدلے میں مال طلب کیا، تو اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کا معاوضہ روانہ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے بدلے میں کچھ مال بھیجا، جس میں ان کا وہ ہار بھی تھا جو پہلے حضرت خدیجہ کے پاس تھا، اور اس کو انہوں نے ابو العاص کے ساتھ زینب کے نکاح کے وقت ان میں جہیز میں دیا تھا۔ جب رسول کریم نے وہ ہار دیکھا تو زینب کے لیے آپ پر سخت رقت طاری ہو گئی، یعنی اس وقت اپنی بیٹی حضرت زینب کی غربت و تنہائی کا احساس کر کے اور حضرت خدیجہ کی رفاقت کی یاد تازہ ہو جانے کی وجہ سے جن کے گلے میں وہ ہار رہتا تھا آپ کا دل امنڈ آیا، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو زینب کی خاطر اس کے قیدی ابو العاص کو بلا معاوضہ رہا کر دو اور زینب کو اس کی وہ سب چیزیں جو اس نے ابو العاص کی رہائی کے لیے بھیجی ہیں واپس کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا بہتر ہے ہم زینب کا مال واپس کر کے ابو العاص کو بلا معاوضہ رہا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا، اور رہائی کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو العاص سے یہ عہد اور وعدہ لیا کہ وہ آپ کے پاس زینب کے آنے کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں، یعنی آپ نے ابو العاص کو رہا کرتے وقت ان سے کہا کہ یہ پختہ وعدہ کرو کہ مکہ پہنچ کر زینب کو میرے پاس مدینہ آنے دو گے اور اس کا راستہ نہیں روکو گے۔ اور پھر رسول کریم نے زید بن حارثہ اور انصار میں سے ایک شخص کو مکہ روانہ کیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ بطن یاجج میں ٹھہر جانا، جب زینب مکہ سے روانہ ہو کر وہاں تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کے ساتھ اسے مدینہ لے آنا۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام لکھتے ہیں فدا ابو العاص، ابو العاص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد تھے، ان کے نکاح میں حضرت زینب تھیں۔ حضرت ابو العاص ایک دفعہ بدر کی جنگ میں قیدی ہو گئے تھے۔ جب فدیہ کے ذریعے قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع ہوا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے وہ ہار بھیجا تھا جو بوقت رخصتی حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا۔
اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعنہا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما آثر اہل بدر قاتل عقبہ بن ابی معیط والنضر بن الحارث ومن علی ابی عزت جمحی، رواہ فی شرح سنہ۔ حضرت عائشہ راوی ہیں، رسول کریم نے بدر کی جنگ میں مجاہدین اسلام کے خلاف لڑنے والوں میں سے جن کفار کو قید کیا تھا ان میں سے عقبہ بن ابو معیط اور نضر بن حارث کو قتل کرا دیا اور ابو عزہ کو بلا معاوضہ رہا کر کے ممنون کیا۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں، قتل عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث وہ دو بدبخت تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں سخت ایذا پہنچائی تھی۔ عقبہ پرلے درجے کا بے وقوف اور ابو جہل کا خاص اعلی کار چمچا تھا۔ اس نے کئی دفعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آج یہ بدر کے قیدیوں میں تھا اور کہہ رہا تھا محمد کی آنکھوں میں موت نظر آ رہی ہے۔ نضر بن حارث قرآن کا دشمن تھا اور اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ دونوں کو گرفتاری کے بعد تاجدار انبیاء نے قتل کروا دیا تھا۔ اور تیسرا شخص ابو عزہ جمحی، یہ شاعر تھا۔ حضور نے ان کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف نہ ہاتھ استعمال کرو گے نہ زبان استعمال کرو گے۔ یہ بدبخت پھر احد کے میدان میں آ گیا اور بعد میں راستے میں پکڑا گیا اور گرفتاری کے بعد حضور نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن مسعود راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد قتل عقبہ بن ابی معیط قال من للسبیۃ قال النار۔ حضرت ابن مسعود راوی ہیں، رسول کریم نے جب عقبہ بن ابو معیط کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا میرے بچوں کو کون پالے گا؟ آپ نے فرمایا آگ۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت علی راوی ہیں، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل حبت علیہ فقال لهم خیرهم یعنی اصحابک فی اسارى بدر القتل والفداء على ان يقتل منهم قابلا مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا، رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل حضور کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آپ اپنے صحابہ کو جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیجئے، خواہ وہ ان قیدیوں کو قتل کر دیں یا فدیہ لے لیں، یعنی مال لے کر ان کو چھوڑ دیں، لیکن فدیہ لینے کی صورت میں آئندہ سال ان صحابہ کے اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے۔ صحابہ نے اس اختیار کو سن کر عرض کیا ہم فدیہ لینے کو اور اپنے 70 آدمیوں کے مارے جانے کو اختیار کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں، القتل اب الفدا، بدر میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ اہل مکہ کے 70 آدمی تھے جن میں بڑے نامور اشخاص بھی تھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو یا فدیہ لے لو، لیکن فدیہ کی صورت میں آئندہ تمہارے 70 آدمی مارے جائیں گے۔ حضور اکرم نے اس صورتحال کو صحابہ کرام کے سامنے رکھا اور اپنی رائے یہ ظاہر فرما دی کہ فدیہ لینا اچھا ہے۔ صدیق اکبر نے بھی فدیہ لینے کو بہترین قرار دیا تاکہ فی الحال فدیہ کے مال سے جہاد کا میدان مستحکم ہو جائے، باقی ہم شہادت کے متلاشی ہیں، اگر ہمارے آدمی آئندہ سال شہید ہو جائیں گے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عطیہ قرظی آپ سے روایت ہے، قال كنت في سبي قريظة عرضنا على النبي فكانوا ينظرون فمن انبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكشفوا عالتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي، رواه ابو داود و ابن ماجہ والدارمی۔ حضرت عطیہ قرظی کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کے جو لوگ قیدی بنا کر لائے گئے تھے ان میں بھی تھا، ہمیں رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ قیدیوں میں
جو چھوٹی عمر والے تھے ان کے زیر ناف حصے کو کھول کھول کر دیکھ رہے تھے۔ جس کے زیر ناف حصے پر بال اگ آئے تھے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، کیونکہ زیر ناف حصے پر بال اگ آنا بلوغ کی علامت ہے، لہذا ایسے شخص مسلمانوں سے لڑنے والے شمار کیے جاتے تھے، اور جس کے بال نہ اگے ہوں اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کو ذریت یعنی بچوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ چنانچہ میرے زیر ناف حصے کو بھی کھولا گیا، اور جب وہاں اگے ہوئے بال نہیں پائے گئے تو مجھ کو قیدیوں میں ہی زندہ رکھ دیا گیا۔ یہ ابو داود، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے۔ وعن علی قال خرج عبدان الى رسول اللہ یعنی یوم الحدیبیہ قبل الصلح فكتب إليه مواليهم قالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا حربا من الرك، فقال ناس صدقوا يا رسول الله أردهم إليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب ركابكم على هذا، وأبى ان يردهم وقالهم عتقاء اللہ۔ رواہ ابو داود۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے دن مسلمانوں اور کفار کے درمیان معاہدہ لکھے جانے سے پہلے کچھ غلام مکہ سے آ کر رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے مالکوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھا کہ اے محمد، خدا کی قسم یہ غلام تمہارے پاس اس لیے نہیں پہنچے ہیں کہ وہ تمہارے دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ غلامی سے نجات پانے کی غرض سے بھاگ کر گئے ہیں۔ جب صحابہ میں سے چند لوگوں نے یہ مکتوب دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ، ان کے مالکوں نے بالکل صحیح لکھا ہے، آپ ان غلاموں کو ان کے مالکوں کے پاس واپس بھیج دیجئے۔ یہ سن کر رسول کریم غضبناک ہو گئے اور فرمایا قریش والو، میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنی سرکشی اور نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے، طبقت یہ کہ اللہ تم پر اس شخص کو مسلط نہ کر دے جو تمہارے اس فیصلے کی بنا پر تمہاری گردن اڑا دے۔ پھر آپ نے ان غلاموں کی واپسی کے مطالبہ کو رد کر دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کو کافروں کے حوالے کرنا یہ حرام ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فصل 40 کی یہ پہلی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الى بنی جزیمۃ فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولوا سبانا سبانا، فجعل خالد يقتل وياسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع يديه فقال اللهم إني ابرأ الیک مما صنع خالد مرتین، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم نے خالد بن ولید کو ایک قبیلہ بنی جزیمہ میں بھیجا۔ خالد نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ لوگ اضطراب و سراسمیگی میں یہ اچھی طرح سے نہیں کہہ سکے کہ ہم اسلام لائے، یعنی وہ اپنی زبانوں سے اسلام کا کلمہ پوری طرح ادا نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا سبانن سبانن، یعنی ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا دین چھوڑ دیا۔ خالد نے جب ان کی زبان سے یہ سنا تو ان کے بعض لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بعض کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان میں سے ہر شخص کو اس کا قیدی سپرد کر دیا، یعنی جو لوگ قیدی بنائے گئے ان کو ہمارے درمیان تقسیم کر کے ایک ایک قیدی ہر ایک کے سپرد کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ ہم ان قیدیوں کی اس وقت تک حفاظت و نگرانی کریں جب تک ہمیں ان کو قتل کرنے کا حکم نہ دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ دن آیا جس میں خالد نے ان قیدیوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے ہمیں حکم دیا ہم میں سے ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ یہ حکم سن کر میں نے کہا خدا کی قسم میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی شخص اپنے قیدی کو قتل کرے گا
بلکہ ہم لوگ اپنے قیدیوں کو اس وقت تک حفاظت میں رکھیں گے جب تک بارگاہ مصطفیٰ میں نہ پہنچ جائیں اور اس کے بارے میں کوئی آخری حکم حاصل نہ کر لیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے قیدیوں کو اپنی حفاظت میں رکھا یہاں تک کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیلاً واقعہ سن کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہا کہ اے اللہ، میں تیرے حضور خالد کے عمل سے اپنی بیزاری اور بے رضائی کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ نے یہ الفاظ 2 مرتبہ فرمائے تھے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام سبانن کے حوالے سے لکھتے ہیں، یہ اسلام قبول کرنے کی ایک تعبیر تھی۔ اس بارے میں صحابہ کرام حضرت خالد نے یہ خیال کیا کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے کی غرض سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے بعض صحابہ نے اپنے قیدیوں کو رہا کرنے کی بجائے قتل کر دیا تھا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد کے اس فعل سے براءت کا اعلان کیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ خون گرانے کے سلسلے میں مبہم الفاظ پر کبھی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔